السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے آپ کے علم میں ایک بات لائی جا رہی ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور تقریباً مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے جانور میں حصہ ملتے ہیں۔ ایسے پرآشوب دور میں آج ہمارے شہر میں ایک مافیا ٹولہ جو نا سرگرم ہے کہ وہ کم سے کم قیمت کا جھانسا دے کر آپ کو ان کے پاس حصے شامل ہونے کے لیے مرغوب کر رہے ہیں۔ بھلا بتلائیے 2200 روپے فی حصہ کا جو جانور ہوگا وہ کس قابل ہوگا؟ شرعاً قربانی کا جانور بیل 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن آج ہمارے شہر میں کچھ ایسے ایمان فروش لوگ اس کو کاروبار سمجھ کر اور غربا میں تقسیم کرنے کا جھانسا دے کر ایسے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے دیکھنے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک بڑے جانور کو قربان کر کے 14 لوگوں کو جو نا ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ بھلا بتلائیے آپ، یہ قربانی جائز ہوگی؟ اور یہ ایسے ایمان فروشوں کا ہم نے ان کو جو نا موقع فراہم کرنے کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم اگر کم قیمت کو نہ دیکھ کر ان کے پاس نہیں جاتے اور ان کو یہ بتاتے کہ تو دھوکہ دے رہا ہے، اتنے میں جانور کیسے ملے گا، اس کے اخراجات کیسے نکلے گے؟ 2200 روپے فی حصہ، 2100 روپے فی حصہ۔ غور فرمائیے آپ، 2200 روپے کا حصے کے جملہ 14,000 روپے ہوتے ہیں اور 2,000 روپے خصاب کی اجرت میں چلے جاتی ہے۔ 12,000 میں سے یہ لوگ جو نا خرچہ جو نا جانور پر 1,000 کا خرچ آتا ہے اور اس کے چارے پر 1,000 کا خرچ آتا ہے۔ پھر یہ لوگ روزانہ 3-3، 4-4 ہزار کے اشتہارات اخبار میں دیتے ہیں، وہ خرچ بھی اسی میں سے نکالا جاتا ہے۔ اب کل ملا کر جو جانور کی قربانی دیتا ہے اس کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، تو اب بتلائیے آپ وہ جانور کی خریدی کتنے کی ہوں گی؟ 7-8 ہزار کا چھوٹا سا جانور لے کر اس کو ذبح کر کے آپ کے پاس 4 یا 5 کلو گوشت جو نا آپ کو تھما دیا جاتا ہے اور ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے۔ خدا را بیدار ہو جائیے، ایسے ایمان فروشوں سے جو نا کے پاس آپ کی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور وہ ہے جو 2 سال کا ہو اور 2 سال کا جانور کم از کم 70 تا 80 کلو گوشت اس میں نکلتا ہے۔ آپ کے حصے میں 10 تا 12 کلو گوشت آنا چاہیے۔ اس وقت تک وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ میں تمام شہریان حیدرآباد، بلکہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے تمام مسلمانوں کو میں بیدار کر رہا ہوں کہ آپ ایسے ایمان فروشوں کے پاس قطعی حصے میں شامل نہ ہو۔ میرے ہاتھ میں ایک اشتہار ہے، پھر میں آپ کو اس کو پڑھ کر سناتا ہوں، یہ اس کو ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ کو لوٹا جا رہا ہے اور قربانی کے نام پر آپ کے ایمان اور آپ کے جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے، فی حصہ 2200 روپے۔ اب میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یوتھ ایسوسیشن وجے نگر کالونی حیدرآباد، آپ رویندر بھارتی اسکول روبرو اویسی پارک وجے نگر کالونی حیدرآباد کی جانب سے قربانی کا نظم رکھا گیا ہے۔ کم گنجائش والے حضرات کی خدمت میں خاص پیشکش، فی حصہ 2200 روپے، 2300 روپے۔ اب بھلا بتلائیے آپ، 2200 روپے فی حصہ، 14,000 کل ملا کر رقم ہوتی ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں، خصاب کی اجرت ہے، اس کا چارہ ہے اور ٹرانسپورٹنگ کے اخراجات ہے، پھر یہ اشتہارات اخباروں میں یہ پامپلیٹ یہ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو کل ملا کر بتلائیے آپ جانور کتنے کا ہوا؟ اب آپ غور کیجئے، کیا وہ جانور قربانی کے قابل ہے؟ قطعی نہیں ہے۔ میرے بھائی ہوش میں آئیے، کم قیمت کو دیکھ کر وہاں پر حصے میں قطعی مت ملیے آپ۔ ایسے ذمہ دار ادارے آپ کے شہر حیدرآباد میں ہیں جو بالکل ایمانداری کے ساتھ جو نا قربانی کا نظم رکھتے ہیں، آپ وہاں پر شامل ہو جائیے۔ آپ قیمت کو مت دیکھیے، بلکہ قیمت تو وہ ہونا ہی چاہیے۔ آپ شہر میں 280 روپے کلو گوشت استعمال کرتے ہیں، تو بتلائیے آپ کہ جو ہے نا 7 آدمی کی قربانی کے جانور کی قیمت کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم اس کی قیمت 14 تا 15,000، 16,000، 18,000 ایسے جانور کی قربانی درست ہوتی ہے۔ یہ ناقیمت اندیش لوگ، یہ ایمان فراموش، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے، یہ گرا ہوا چھوٹا جانور لاتے ہیں،
یا بڑے جانور میں سے 14 حصے بنا کر دے دیے جاتے ہیں۔ خدا را بیدار ہو جائیے، ان ایمان فروشوں کو اکا تنہا کیجیے، ان کے پاس قطعی قربانی مت ملیے آپ، اور ایسے اداروں میں قربانی میں ملیے جن پر آپ کو پورا یقین ہو۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ جانور کا مشاہدہ کیجیے، تھوڑا سا آپ کو وقت لگے گا، آپ پیسہ دے رہے ہیں، آپ کی قربانی کی نیت ہے، آپ قربانی کے جانور کا مشاہدہ کیجیے اور اس کے بعد اندازہ لگائیے کیا یہ 2 سال کا ہے، کیا یہ وہ قیمت کا ہے، کیا یہ فی حصہ 10-12 کلو گوشت آ سکتا ہے۔ گوشت کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جانور کی عمر اور اس کی صحت کا معاملہ ہے۔ تو جب تک کہ یہ بات نہ ہو آپ کی قربانی درست نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مسلمانوں سے، ایسے ایمان فروشوں کے جھانسوں میں مت آئیے اور اپنی قربانی کو ضائع مت کیجیے۔ خدا